अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप सब लोगों के लिए। आप लोगों के तमाम मोहब्बत भरे कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं। उन कमेंट्स में कई लोग गुजारिश करते हैं कि कहानी से पहले उनका नाम लिया जाए। तो ऐसे हमारे एक दोस्त हिंदुस्तान यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका नाम अली ख़ान है। उनकी गुजारिश थी कि उनका नाम कहानी से पहले लिया जाए। तो उम्मीद है अली ख़ान साहब आपका शिकवा दूर हो गया होगा। तो इसी तरह अपने प्यार भरे कमेंट्स में और दुआओं में हमें याद रखिए। तो जहाँ तक हमसे मुमकिन होगा आपके तमाम पैगामात का जवाब दिया जाएगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आसिफ जब अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने अपनी बीवी नगीन को दरवाजे पर ही बदहवासी के आलम में अपना मुंतज़िर पाया। आसिफ उस वक्त काम से वापस आया था। वो मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी का काम करता था। उसे घर आते आते अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। उसकी अभी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके माँ बाप कई साल पहले उसको छोड़कर राही अदम हो चुके थे। वो इकलौता भाई था और सिर्फ एक ही बहन थी जो कि शादीशुदा थी। आसिफ की उम्र 22 साल थी। माँ बाप के बाद उसे उसके चचा ने पाला पोसा था और शादी करके अब उसके कंधों पर जिम्मेदारियां डाल दी थी। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर उसे सख्त हैरानगी हुई। नगीन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो कुछ ज्यादा ही बदहवास थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, नगीन उससे लिपट गई और सिसकने लगी। बीवी के इस तरह के अमल ने उसके दिल में तरह तरह के वसवसे और बातें डालना शुरू कर दी। उसने झट पूछा, नगीन क्या हुआ? खैर तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? बताओ हुआ क्या है? मगर उसकी बीवी सिर्फ उससे लिपटी रोए जा रही थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। दोनों का आपस में कभी झगड़ा तक नहीं हुआ था। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर आज जैसा उसने सोचा, जरूर कोई अहम बात होगी। उसने पूछा तो नगीन ने उंगली का इशारा अपने घर के कमरे की जानिब किया और डरते हुए बोली, वो कमरे में। खौफ के मारे उस पर जैसे कपकपाहट तारी थी और इसकी वजह से उसके मुंह से सही अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे। आसिफ ने हैरानगी से कमरे की तरफ देखा जिसकी जानिब नगीन ने इशारा किया था। तमाम घर में अंधेरा था क्योंकि उस जगह बिजली नहीं थी। आसिफ के जहन में कई बातें आईं। उसने जल्दी से कमरे की जानिब कदम बढ़ाया, मगर उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तेजी से बोली, नहीं, उधर मत जाना। क्या मतलब? क्यों ना जाऊं उधर? और मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है आखिर? ना तुम मुझे कुछ बता रही हो, ना कमरे में जाने दे रही हो। आखिर ऐसा क्या है उधर? वो मैं खाना पका रही थी कि मुझे याद आया कि सालन में धनिया भी डालना है, और मैं धनिया लेने कमरे में गई तो मुझे कमरे में जाकर वैसी खुशबू महसूस हुई जैसी कि मुर्दे के जिस्म और कफन पर डाली जाती है। मैं सख्त हैरान हुई। खुशबू बहुत वाज़ेह थी और ऐसे महसूस हो रही थी कि जैसे अंदर कमरे में अभी अभी किसी को कफन देकर उसे खुशबू से नहलाया गया हो। मैं उसे वहम का नाम नहीं दे सकती क्योंकि खुशबू मुझे बराबर आती रही। मैंने जैसे ही धनिया वाला डब्बा उठाना चाहा तो मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कि या तो कोई चारपाई पर बैठा हो या फिर उठा हो, क्योंकि हमारी जो चारपाइयाँ हैं उन पर बैठने या खड़ा होने पर वो आवाज़ देती हैं। बस उसी से मुझे खौफ महसूस हुआ और मैं भागती हुई यहाँ आ गई हूँ। नगीन ने जब उसे तफसील से आगाह किया तो उस लम्हे खौफ की एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। उसे अपनी बीवी पर एतबार था। वो हमेशा बात को परख कर ही बोलती थी। उसे भी अंधेरे से डर महसूस हुआ, मगर यकदम उसने सारे डर को ख़त्म किया और बीवी को दिलासा देते हुए बोला, ओ इतनी सी बात पर तुम डर गई? कुछ भी नहीं, यहाँ तुमको सिर्फ वहम हुआ है, और वैसे भी तुम चूंकि घर में अकेली रहती हो इसलिए अक्सर औकात ऐसा हो जाता है। और तुम्हें एक ख़ास बात बताऊं, ये जो तुम हर वक्त खौफनाक कहानियों के रिसाले पढ़ती हो ना, ये सब उन्हीं का किया धरा है, समझी? अब चलो शाबाश, मुझे पानी पिला दो, सख्त प्यास लगी है। आसिफ की बात से नगीन को शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि वाकई वो खौफनाक कहानियों वाले रिसाले बड़े शौक से पढ़ती थी। आसिफ के आने से उसके जहन में जो डर था वो ख़त्म हो गया और वो उसके लिए घड़े से पानी लेने चली गई। आसिफ कमरे में दाखिल हुआ तो उसे किसी बू का एहसास न हुआ। वो काफ़ी देर तक कमरे में खड़ा रहा, फिर अपनी बीवी से बोला,
मुझे तो कोई बू महसूस नहीं हो रही। कहाँ गई वो मुर्दों वाली बू? नगीन कमरे में आई और उसने सूंघा तो उसे भी कोई बू महसूस ना हुई। वो सख्त हैरान हुई, मगर फिर मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने आसिफ से कहा, मुझे भूख लगी है, आओ खाना खाते हैं। और वो दोनों खाने पर जुट गए। आसिफ दूसरे दिन असर के वक्त ही वापस आ गया। जब शाम होने लगी तो उसने आगे बढ़कर अपने घर के दोनों कमरे के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि देहातों में अक्सर लोग शाम के वक्त कमरों के दरवाजे बंद कर देते हैं। वो नमाज पढ़ने चला गया। मगरिब की नमाज पढ़कर वो घर आया और किसी काम से कमरे में दाखिल हुआ तो यकायक उसकी नाक में अजीब सी खुशबू ऊद कर आई। उसने तेजी से सूंघा तो उसे महसूस हुआ कि यह खुशबू तो वही है जो मुर्दे के कफन पर लगाते हैं। खुशबू बड़ी वाज़ेह थी और नगीन ने बिल्कुल सच कहा था। उसने तेजी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सख्त परेशान हो गया था। वो काफ़ी अरसे से उस घर में था। उसके वालिदैन भी इसी घर में इन्हीं कमरों में रहते थे, मगर कभी भी ऐसा कुछ ना हुआ था। तो फिर अब ऐसा क्यों हो रहा था? उसे परेशानी के साथ साथ खौफ भी लाहक हो गया। उसने सोचा कि उसे ज़रूर किसी अल्लाह वाले से इस बारे में मशवरा करना चाहिए, वरना हो सकता है कि उनको कोई ख़तरा लाहक हो जाए। उसने इस किस्म के कई किस्से सुन रखे थे। बहरहाल वो जितना सोचता गया उतना ही उलझता गया। खाना खाने के बाद वो मज़ीद तसल्ली के लिए कमरे में आया तो अब उसे कोई भी खुशबू महसूस ना हुई। उसने कई बार ज़ोर ज़ोर से सूंघा, मगर खुशबू होती तो महसूस होती। वो इस अचंभे पर सख्त हैरान हुआ। शाम को उसने वाज़ेह खुशबू सूंघी थी, मगर अब बिल्कुल भी नहीं थी। और कल नगीन ने उसे शाम के बाद इसी वक्त का बताया था जिस वक्त उसे आज खुशबू महसूस हुई थी। उसे इतना तो पता चल गया था कि खुशबू इस वक्त आती है जब अंधेरा मुकम्मल फैल जाता है और फिर कुछ देर बाद खुशबू का आना बंद हो जाता है। मगर सवाल यह था कि यह खुशबू आखिर आती क्यों है और चंद लम्हे के लिए क्यों होती है, पूरी रात के लिए क्यों नहीं, और सिर्फ इसी वक्त क्यों? इसकी ज़रूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, उसने सोचा। मुझे मज़ीद देर किए बिना इस मसले को हल करना होगा। उसे याद आया कि वो जिस मदरसे में काम करने जाता है उस मस्जिद के इमाम साहब काफ़ी नेक और हर किस्म के कामों के माहिर हैं। काम के दौरान वो कई मज़दूरों से इस किस्म की कुछ बातें भी सुन चुका था। ज़रूर वो इस मसले को हल करेंगे। रात उसने कांटों पर गुजारी। सुबह उसने काम पर जाते हुए मिस्त्री को रास्ते में मुकम्मल तफसील से आगाह किया, तो मिस्त्री ने भी उसे वही मशवरा दिया कि तुम जैसे ही पहुंचो उसी वक्त कारी साहब से मशवरा कर लेना। आसिफ जैसे ही मदरसे में पहुंचा, बाकी मजदूर और मिस्त्री तो काम की सेटिंग करने में लगे थे, मगर वो सीधा मदरसे से मुल्हिका मस्जिद में चला गया। वहाँ बच्चे पढ़ते भी थे। उसने एक बच्चे से कारी साहब का पूछा तो उसने बताया कि वो किसी काम से गए हुए हैं, 1 घंटे तक आ जाएंगे। तो उसने सोचा जब कारी साहब आ जाएंगे तो उनसे बात होगी। वक्त गुजरता गया, फिर खाने के लिए काम बंद कर दिया गया। खाना आराम से खाने के बाद वो सीधा कारी साहब के पास गया जो कि अपने कमरे में मौजूद थे। कमरे के दरवाजे पर उसने चप्पल उतारी और इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुआ। सामने दोजाना होकर बैठ गया। हाँ बोलो, क्या बात है? कारी साहब ने दरियाफ्त किया। कारी साहब, दरअसल मैं एक काम से हाजिर हुआ हूँ। कौन सा काम? कुछ पुरस्रार मसला इन दिनों हमारे घर में रूनुमा हो रहा है, इसलिए आपसे मदद लेना थी। पुरस्रार मसला? कारी साहब ने चौंकते हुए कहा, क्या मसला है? फिर आसिफ ने उनको तफसील से तमाम बातों से आगाह किया जो नगीन और उसके साथ रूनुमा हो चुका था। कारी साहब निहायत तवज्जो और ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। जब आसिफ उन्हें बातों से आगाह कर चुका तो वो बोले, ओह तो ये बात है। जी कारी साहब, हम बहुत परेशान हैं। मैं चूंकि घर पर अक्सर औकात नहीं होता और बीवी अकेली होती है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं अकेले में उसके साथ कोई मसला ना बन जाए। इसलिए मुझे मिस्त्री नूर अहमद ने आपका बताया और मैं उम्मीद लेकर आपके पास आ गया। कारी साहब, हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं, हम पर आपका यह एहसान होगा। आसिफ ने आजिज़ी से कहा, तुम फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह इस मसले का हल निकल आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये मालूम करना है कि आया घर में जिन्नात हैं या कोई तावीज़ वगैरह, और तुमने जो खुशबू का जिक्र किया है वो अक्सर औकात काले जादू की कारस्तानी होती है।
आसिफ ये सुनकर दंग रह गया। उसे अचानक परेशानी ने आन घेरा और उसका दिल बैठने लगा। उसका मुंह लटक गया। काले जादू के बारे में उसने कई बातें सुन रखी थी, जिन्हें जहन में दोहराते वक्त वो खौफ से लरज रहा था। कारी साहब ने उसके लटके हुए मुंह को देखकर कहा, आसिफ, इतनी जल्दी काला जादू असर नहीं करता, उसे असर करने में वक्त लगता है। शुक्र करो कि तुम वक्त पर आ गए। अब तुम ऐसा करो कि जब यहाँ से घर जाना तो हाथ पाँव गोश्त लेते जाना। रात को जब सोने लगो तो उस कमरे में जहाँ ये शिकायत है किसी खाली प्लेट में रख देना और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाना। रात को उस कमरे में बिल्कुल मत जाना। सुबह उठकर कमरे में देखना, अगर गोश्त उसी तरह पड़ा रहे जैसे तुमने रखा था तो फिर इसका ये मतलब है कि घर में जिन्नात नहीं है, कोई और मसला है। और अगर गोश्त गायब हो, प्लेट पड़ी हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि जिन्नात हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, चेक करो, और हाँ, नमाज की खास पाबंदी किया करो। आसिफ ने तमाम बातें जहन नशीन कर ली और कारी साहब से इजाज़त लेकर कमरे से बाहर आ गया और काम पर लग गया। शाम का वक्त उसने जैसे तैसे करके गुजार लिया। जब काम से छुट्टी हुई तो उसने घर आते हुए बाजार से पाव गोश्त ले लिया, आधा अपने पकाने के लिए और आधा कमरे में रखने के लिए। घर आकर उसने बीवी को सारी दास्तान बताई और रात का खाना खाकर उसने डरते डरते गोश्त खाली प्लेट में रखकर कमरे में एक जगह मेज पर रख दिया और दिल में हजार सोचें लिए सो गया। सुबह आँख खुलते ही वो कमरे में अनवारिद हुआ। उसने प्लेट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। प्लेट में जर्रा भर भी गोश्त ना था और खाली प्लेट उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उसने खौफजदा अंदाज में कमरे में एक गहरी निगाह दौड़ाई और प्लेट उठाकर बाहर आ गया। उसने अपनी बीवी को परेशान करना मुनासिब न समझा और उससे बहाना कर दिया कि हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह गोश्त खा गई हो, क्योंकि गोश्त को हमने ऐसे ही रख दिया था। उसने मजीद तसल्ली के लिए बीवी से कहा कि एक मरतबा गोश्त गायब होने से वो कोई राय कायम नहीं कर सकता। आज चूंकि जुमे का दिन है और काम से छुट्टी है, इसलिए मैं कारी साहब के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि आज रात फिर गोश्त रखूंगा और ऐसी जगह रखूंगा जहां बिल्ली वगैरह ना पहुंच सके। अगर अगली सुबह भी यही हाल हुआ तो फिर हफ्ते को तो वैसे भी काम पर जाना है, लिहाजा मैं कारी साहब को बतला दूंगा। यह सुनकर बीवी मुतमईन हो गई, मगर सारा दिन आसिफ के दिमाग में बेशुमार परेशानी और वसवसे बनते और बिगड़ते रहे। शाम को वो फिर गोश्त लाया और एक कदर ऊंची जगह पर प्लेट में डालकर रख दिया। सुबह जब वो उठा और कमरे में आया तो प्लेट औंधी पड़ी थी और गोश्त गायब था। उसने फिर उसे बिल्ली का ही करिश्मा कहा, क्योंकि उसका ख्याल था कि अगर वाकई जिन्नात उसे खाते तो प्लेट उधर ही रहती। जिन्नात के लिए कोई मुश्किल काम है भला। हफ्ते वाले दिन मटेरियल ना होने की वजह से वो काम पर न जा सका। शाम को वो फिर गोश्त लाया और उसी तरह कमरे में रख दिया। रात का ना जाने कौन सा वक्त था जब उसकी आंख एक खुटके से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चारपाई के नीचे से कोई छोटी बकरी गुजरी है। उसने तेजी से नीचे झांक कर देखा, मगर वहां बकरी तो क्या, बकरी का साया भी मौजूद ना था। उसने तेजी से इधर उधर गर्दन घुमाई, मगर कुछ भी ना था। चांद की चांदनी में उसे हर चीज वाज़ेह दिखाई दे रही थी। वह हकीकत में डर गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बीवी को देखा जो बड़े आराम से चारपाई पर सो रही थी। वो तेजी से उठा और घड़े में से पानी का गिलास उंडेलकर एक ही सांस में पी गया। चंद लम्हे तक वो इस वाक़ये पर गौर करता रहा। किसी भी हालत में उसे वो वहम का नाम नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने जागती आंखों से बकरी के बच्चे को देखा था कि अचानक चारपाई को ऊपर उठता हुआ देखा, फिर चारपाई नीचे आ गई। उसका दिल हलक में आ गया था और उसके माथे पर पसीना निकल आया था। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अब उसे यकीन हो गया था कि गोश्त का गायब होना इस बात की दलील है कि वाकई उस कमरे में कोई आसेब मौजूद है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसकी बीवी वाली चारपाई 3 से 4 फुट और फिर हवा में बुलंद हुई और तेजी से हवा में ही उलट गई। उसकी बीवी धड़ाम से जमीन पर गिरी तो एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली। वो तेजी से बीवी की जानिब लपका। चारपाई अभी तक फिजा में उसी तरह मौल्लक थी और उल्टी पड़ी हुई थी। उसने तेजी से भागकर बीवी को जमीन से उठाया और एक झटके से चारपाई दूर ले आया। उसकी बीवी ने एक फलक शिगाफ चीख मारी
اور اس سے لپٹ کر وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اچانک چارپائی دھڑام سے زمین پر گری تو ان دونوں کے منہ سے چیخ نکلی۔ آصف نے بیوی کو اٹھایا اور تقریباً دوڑتا ہوا مکان کے دروازے سے باہر آ گیا۔ اس کا دل خوف سے ایسے اچھل رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ پسینے کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ وہ بری طرح سے ایسے ہانپ رہا تھا کہ جیسے وہ میلوں کا سفر دوڑ کر طے کر کے آیا ہو۔ اس کی بیوی کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں دروازے کی جانب مرکوز تھیں۔ اچانک ان کو برتنوں کے گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ برتنوں کے گرنے کی آواز خاصی بلند تھی اور برتن ایسے گر رہے تھے کہ جیسے ان کو کوئی جان بوجھ کر زمین پر پٹخ رہا ہو۔ آصف نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے مکان سے دور لے آیا۔ اس کے کانوں میں برتنوں کے ٹوٹنے کی ہلکی ہلکی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ خوف سے وہ دونوں بھونچکے رہ گئے تھے۔ ان کی زبانیں جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ چلو آؤ چچا کے گھر چلتے ہیں۔ آصف کے منہ سے بمشکل یہی الفاظ ادا ہوئے تھے اور نگین اسے چمٹ کر چلنے لگی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے چچا کے گھر کے پاس تھے۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کی بدحواسی دیکھ کر گھر والے گھبرا گئے اور پھر چچا بولے، آصف بیٹا تم اس وقت؟ نگین کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ یہ سن کر نگین رونے لگی اور چچی کے گلے لگ گئی۔ نگین بیٹی کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات گئے؟ چچی اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگی۔ کہیں تمہارا آپس میں جھگڑا تو نہیں ہوا ہے؟ اب کی بار اس کے چچا نے اس سے پوچھا تو آصف بولا، نہیں چچا ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اتنے میں آصف کے چچا زاد بھی اٹھ گئے اور وہ بھی ان کو اس وقت اور نگین کو روتا دیکھ کر فکر مند ہو گئے اور ان کے ارد گرد آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ سب نے ان سے اس وقت آنے کی وجہ پوچھی تو آصف نے الف سے لے کر یہ تک ان کو سب کچھ بتلا دیا۔ یہ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ چچی نے آصف کو ڈانٹا کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو پھر؟ چچا نے آصف سے کہا، صبح ہی صبح ہم قاری صاحب کے پاس جائیں گے۔ رات سکون سے گزر گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر چچا اور آصف قاری صاحب کے پاس منہ اندھیرے پہنچ گئے۔ قاری صاحب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر قاری صاحب نے ان سے اتنی صبح آنے کا مقصد پوچھا تو آصف نے ان کو بتایا، آپ نے مجھے گھر میں گوشت رکھنے کا کہا تو میں نے لگاتار 3 دن گوشت رکھا۔ 2 دن تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ کھا گئی ہوگی، کیونکہ ہمارے گھر اکثر بلی بھی آتی رہتی ہے۔ پھر تیسرے دن رات کو 12 بجے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تم نے غلطی کی کہ متواتر 3 دن گوشت رکھا۔ اس سے جنات مشتعل ہو گئے اور انہوں نے یہ حال کر دیا۔ شکر کرو کہ تم لوگ وہاں سے بھاگ گئے، ورنہ تم کو بھی نقصان کا اندیشہ تھا۔ اب معاملہ تو واقعی گڑبڑ ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں انشاءاللہ تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم لوگ تھوڑی دیر بیٹھو، میں ساتھ چلتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے چچا نے کہا، کافی نیک انسان ہیں، اور تم یہی کام کرتے ہو نا؟ جی چچا، آصف بولا۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب اپنی موٹر سائیکل پر اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر گھر کی طرف چل دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آصف کے گھر کے پاس تھے۔ قاری صاحب نے آصف سے آصف والا کمرہ پوچھا اور ان سے کہا، آپ دونوں ٹھیک 2 گھنٹے بعد مجھ سے ملنا۔ اب آپ لوگ جائیں، مجھے پڑھائی کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگے گا اور انشاءاللہ تعالی حالات قابو میں آ جائیں گے۔ آصف نے اس کمرے کی نشاندہی کی اور وہ چچا کے گھر چلے گئے۔ قاری صاحب کمرے میں کچھ قرآنی آیات پڑھتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے لائٹ آن کر کے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر ایک جگہ پر دائرہ لگا کر بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ کلام الہی پڑھتے رہے۔ پھر اچانک بلب جلنا اور بجھنا شروع ہو گیا اور چھت والا پنکھا بھی تیز رفتاری سے چلنے لگا۔ قاری صاحب جان گئے کہ اب جنات آ گئے ہیں اور ان کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات نے 1000 طریقے سے ان کو ڈرانے اور عمل سے باز رہنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور پڑھائی ختم ہونے پر جنات مجرموں کی سی صورت بنائے
قاری صاحب کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ تعداد میں کل 6 تھے، ایک مرد تھا، ایک عورت اور باقی 4 بچے تھے۔ قاری صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور پھر کمرے کی حالت کو دیکھا۔ ان جنات نے کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی تھی۔ برتن ہر جگہ بکھرے پڑے تھے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ کمرے کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کمرے میں کوئی بھیانک طوفان آیا ہو جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو ان کو؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ قاری صاحب اونچی آواز میں بولے۔ عورت بولی، قاری صاحب، ہم مسلمان جن ہیں اور اس گھر کے مکین بھی ہیں، ہم ان کو بلا وجہ تنگ نہیں کر رہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ قاری صاحب نے ان کی توجہ بکھرے سامان کی طرف مبذول کرا کر کہا۔ اتنے میں عورت کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور مرد بولا، قاری صاحب، آج سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میرا بچہ چولہے میں کھیل رہا تھا کہ اس گھر میں موجود عورت نے اس کے اوپر تھالی رکھ دی اور تھالی کے اوپر اس نے اینٹیں رکھ دی۔ میرا بچہ 1 سال کا تھا۔ جب وہ اینٹیں اٹھانے لگی تو ایک اینٹ میرے بچے کے سر پر لگی اور وہ اس کی ضرب سے مر گیا۔ ہم لوگوں نے اسے خدا کی مرضی کہا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ ہم نے ان کو اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا کیونکہ ہم مسلمان جنات ہیں۔ پھر ہم سر شام اس بچے کی یاد میں اگربتیاں جلانے لگے۔ اس خوشبو سے یہ ڈرنے لگے تو ہم نے اگربتی جلانا بند کر دی، مگر ان لوگوں نے کمرے میں کچا گوشت رکھ کر ہم کو مشتعل کر دیا۔ گوشت دیکھ کر مجھے میرے بچے کا مردہ اور کچلا ہوا جسم نظر آتا اور میں انتقام لینے کے لیے بے چین ہو جاتا، مگر میں نے صبر کیا۔ تیسرے دن مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ان کو صرف ہلکی پھلکی تنبیہ کی کہ آئندہ اس کمرے میں گوشت نہ رکھنا۔ مجھے افسوس ہے کہ مکینوں کی نادانی کی وجہ سے آپ کا بیٹا فوت ہوا، مگر سلام ہے آپ کے جذبے کو کہ آپ نے اللہ کی رضا جانا۔ میں آپ سے ان کی طرف سے دل کی گہرائی سے معذرت چاہتا ہوں، آپ ان کو معاف کر دیں، اور میری گزارش ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کو کوئی نقصان پہنچے یا یہ ڈریں۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کوئی بھی گزند نہیں پہنچائیں گے، اور آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ہم کو اس جگہ سے بے دخل نہ کریں، کیونکہ ہم کافی عرصے سے یہاں رہتے آ رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کی یادیں اس گھر سے وابستہ ہیں۔ خدا کے واسطے ہم پر اتنا کرم تو لازمی کیجیے۔ یہ کہہ کر سب بچے، مرد اور عورتیں منت کرنے لگے تو قاری صاحب کو ترس آ گیا۔ انہوں نے اس شرط پر ان کو اس جگہ رہنے کی اجازت دے دی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہ تو ان کے سامنے آئیں گے اور نہ ہی ان کو اس بات کی بھنک بھی پڑنے دیں گے کہ آیا وہ اس گھر کا حصہ ہیں۔ قاری صاحب، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ انہوں نے دعا دی اور پھر وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قاری صاحب کمرے سے باہر نکلے تو دروازے پر آصف اور اس کے چچا کو اپنا منتظر پایا۔ سنائیے قاری صاحب۔ شکر کہ آپ سلامت ہیں، آصف کے چچا نے بے صبری سے کہا۔ ہاں، سارا مسئلہ حل ہو گیا، اب تم لوگ آرام سے گھر میں رہ سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم سے یہ میرا وعدہ ہے۔ اور ہاں، یہاں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، اب یہ گھر ہر طرح سے محفوظ ہے۔ قاری صاحب آصف کو تسلی دے کر اور خوشخبری سنا کر چل دیے۔ اس کے بعد آصف اور اس کی بیوی اس گھر میں رہنے لگے، مگر کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوا۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا عصیبی قصہ۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو کسی جونک کی طرح اس کے جسم سے لپٹا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ چھوڑو مجھے، وہ ہذیانی آواز میں چیخا اور خود کو اس وجود کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دروازے کی طرف اس نے بڑھنا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر پایا اور چکرا کر زمین پر آ گرا۔ وہ ننھا سا وجود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کئی من وزن اس کے اوپر آن گرا ہو۔ اس نے مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر آواز جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ یکدم اسے باہر کئی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ فضل پور چھوٹا سا قصبہ تھا جو ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں آباد تھا۔ اس قصبے میں اکثر سیاح خوبصورت مقامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے تھے، مگر کچھ عرصے سے اس قصبے کی خوبصورتی کو
جیسے کسی کی نظر کھا گئی تھی، کیونکہ کچھ ہی عرصے سے وہاں کمسن بچوں کی اموات میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا تھا۔ یہ ایک پراسرار قسم کی کوئی بیماری تھی جس نے کئی تندرست بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اچھے خاصے تندرست بچے رات کو سوتے اور صبح اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے جاتے تھے۔ گاؤں کے اکثر لوگ اس بیماری کو آزیب کا نام دیتے تھے، جو رات کے کسی پہر معصوم بچوں کی جان لے لیتا تھا۔ علاقے کی انتظامیہ سخت دباؤ میں تھی، کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس اس بیماری کا علاج نہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بیماری سے صرف بچے ہی جاں بحق ہوتے تھے، بالغ لوگ اس بیماری سے بالکل محفوظ تھے۔ ریاست جو اسی قصبے کا رہائشی تھا، علاقے میں نہایت معزز شخصیت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس نے کئی سال مختلف عملیات سیکھنے میں صرف کیے تھے۔ قصبے والوں کی آخری ڈھارس وہی تھا۔ لوگ ہر روز اس کو اپنا مسیحا سمجھ کر کوئی نہ کوئی تعویذ اس سے لے کر چلے جاتے تھے، مگر موت جب کسی انسان کا تعاقب کرے تو اس سے پھر پیچھا چھڑوانا ناممکن بات ہے۔ حاجی غلام رسول کا گھرانہ قصبے میں واحد گھرانہ تھا جو اس بیماری سے محفوظ تھا، مگر وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھے، کیونکہ ان کا بھی 5-6 سال کا بیٹا مختار تھا۔ ان کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ منحوس بیماری ان کے لخت جگر کو بھی نہ نگل لے۔ اسی لیے وہ وقت ضائع کیے بغیر مختار کو شہر کے ایک مشہور عامل کے پاس لے گئے۔ عامل نے مختار کے گلے میں تعویذ ڈالا اور کلام الہی پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ غلام رسول کو عامل نے پوری تسلی دی کہ اب انشاءاللہ وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ غلام رسول کو خدا کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا، سو وہ مختار کو لے کر واپس قصبے میں آ گئے۔ غلام رسول کی قصبے میں مختار کے ساتھ واپسی پر ہر شخص حیرت زدہ تھا۔ قصبے کے لوگ ان دونوں کو ایسے گھور رہے تھے جیسے وہ باپ بیٹا کوئی عجوبہ ہوں۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں غلام رسول کے لیے تمسخر تھا، جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ قصبے میں مہلک بیماری نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں لے آئے تھے۔ کچھ لوگ غلام رسول کی بے وقوفی پر افسوس کر رہے تھے۔ غلام رسول ان کی پرواہ کیے بغیر بیٹے کا ہاتھ تھامے بڑے اعتماد سے اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے۔ اتنے میں ریاست نمودار ہوا۔ آپ کہاں تھے؟ وہ غلام رسول سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ غلام رسول مسکرا کر بولا، آپ تو جانتے ہیں کہ قصبے میں کتنی خطرناک بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ بس اسی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے مختار کو شہر دم کروانے لے گیا تھا۔ وہ بہت مشہور عامل ہیں۔ اچھا کیا، مگر ہر عامل ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ فراڈی ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مختار کو میرے پاس لے آتے، ریاست بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ غلام رسول صاف گوئی سے بولے، دل تو میرا یہی کر رہا تھا، مگر اس کی ماں کو کون سمجھائے؟ عورتوں کے دماغ میں جب ایک بات گھس جائے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی جاننے والے نے اسے شہر والے اس عامل کا پتہ بتایا تو بس پڑ گئی میرے پیچھے، مجبوراً مجھے اسی عامل کے پاس جانا پڑا۔ ریاست مسکرا کر بولا، چلیں، پھر اگر میری خدمت کی ضرورت پڑی تو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ میں کام سے نکلا تھا، چلیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ریاست آگے بڑھ گیا تو غلام رسول بچے کو لے کر گھر میں داخل ہو گیا۔ کئی روز بیت گئے، قصبے میں کوئی اندہوناک واقعہ رونما نہ ہوا۔ سب لوگوں کی نظریں غلام رسول کے گھر پر تھی، کیونکہ غلام رسول کا گھر موت کے شکنجے سے محفوظ تھا۔ مگر غلام رسول کو پورا یقین تھا کہ ان کے بیٹے کو یہ موذی بیماری ہرگز لاحق نہیں ہو سکتی۔ لیکن کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جن کو روکنا انسانی دسترس میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ غلام رسول بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا تھا۔ ایک شام مختار سودا لینے کے لیے گھر سے نکلا اور پھر واپس نہ آیا۔ اس کو قصبے کے چپے چپے میں تلاش کیا گیا، مگر وہ نہ ملا۔ غلام رسول کی بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ کوئی بدبخت اس کے بچے کو اغوا کر کے لے گیا تھا، مگر وہ کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ غلام رسول نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروائی، مگر پولیس بھی مسلسل کوشش کے باوجود مختار کو ڈھونڈ نہ پائی۔ مختار کو لاپتہ ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ غلام رسول کا گھر کسی ماتم کدا سے کم نہیں رہا تھا۔ بیٹے کی اچانک گمشدگی نے دونوں میاں بیوی کو بے حال کر دیا تھا۔ شاہ زیب نامی ایک 10 سالہ بچہ
جو کہ اس خوفناک افریت کی وجہ سے اپنا چھوٹا بھائی کھو چکا تھا، ڈرا اور سہما ہوا اپنی ماں کے ہمراہ غلام رسول کے گھر میں داخل ہوا۔ غلام رسول کی بیوی بستر پر کسی لاش کی طرح پڑی اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ قریبی غلام رسول پریشان حال صدمے سے چور بیٹھے تھے اور اپنی نمناک آنکھوں سے دروازے کو گھورے جا رہے تھے۔ ان کی بے چین نگاہوں کو اب بھی اپنے بیٹے مختار کا انتظار تھا۔ رشیدہ، رشیدہ، غلام رسول کی بیوی کو پکارتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی، مگر غلام رسول کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ غلام رسول بے جان لہجے میں بولے، کیا بات ہے؟ وہ شاہ کو بازو سے پکڑ کر بولی، اس کمبخت نے پہلے کچھ نہیں بتایا مختار کے بارے میں۔ مختار کا نام سن کر غلام رسول کے نڈھال وجود میں تحریک پیدا ہوئی۔ وہ اٹھ کر بولے، یہ مختار کے متعلق کیا جانتا ہے؟ آپ پوچھیں اسے، وہ شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ غلام رسول تیزی سے شاہ کی طرف بڑھے اور اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائے، کہاں ہے مختار؟ بتاؤ بیٹے۔ شاہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ حیران سا نگاہوں سے غلام رسول کو گھورنے لگا۔ بتاؤ بیٹے، غلام رسول التجا کرتے ہوئے بولے۔ شاہ بھکلایا، وہ مختار کو ریاست چاچا لے گئے تھے، اس شام میں نے خود دیکھا تھا۔ ریاست چاچا لے گئے تھے؟ غلام رسول حیرت سے بڑبڑائے، مگر کیوں؟ غلام رسول نے اس سوال کے ساتھ ہی اس کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نہیں جانتا، وہ بڑی مشکل سے اکلایا، اور پھر وہ رونے لگا۔ شاہ کی ماں اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر بولی، اس کمبخت نے ابھی ابھی بتایا ہے، پہلے بول پڑتا تو اچھا تھا۔ ریاست کا نام سن کر غلام رسول کے دماغ میں بہت سے سوال اٹھنے لگے۔ ریاست کو بھی اس نے اسی دن سے قصبے میں نہیں دیکھا تھا جب سے مختار غائب تھا۔ مختار کی گمشدگی کے ساتھ ریاست کی قصبے میں عدم موجودگی کو کسی شخص نے غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر یہ غور طلب بات تھی۔ غلام رسول اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے تھا، مگر وہ غم سے اس قدر نڈھال تھے کہ اپنی کسی بات کا ہوش کہاں تھا۔ وہ فوراً اٹھے اور تھانے چلے گئے اور اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ انسپکٹر نے بڑے تحمل سے کہا، غلام رسول، تم سمیت سارا قصبہ جانتا ہے کہ ریاست ایک بہت اچھا انسان ہے۔ قصبے میں کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں، اور یہ بھی کہ وہ اپنے گھر میں بند ہو کر کئی دن چلے کاٹتا رہتا ہے، لیکن قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ تمہیں شک ہے تو ابھی تمہارا شک دور کیے دیتے ہیں، اٹھو۔ یہ کہہ کر انسپکٹر اپنے 2 ماتحت پولیس اہلکاروں اور غلام رسول کے ہمراہ ریاست کے گھر پہنچا۔ قصبے کے اور بھی بہت سے لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انسپکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دھڑدھڑایا، مگر کوئی جواب نہ ملا، لہٰذا دروازے کا تالا توڑ کر وہ اندر داخل ہوئے۔ مگر اندر کا منظر ایسا تھا جو سب پر لرزہ طاری کر رہا تھا۔ ریاست اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا، اس کے اوپر مختار کا خون آلود وجود سوار تھا، جس نے اسے بری طرح اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ کمرے میں مردہ وجود کی بو پھیلی تھی، وہاں ایک لمحہ بھی کھڑے ہونا محال تھا۔ آہٹوں کی آواز سن کر ریاست نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور گڑ گڑایا، خدا کے لیے اس سے مجھے بچاؤ، یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، میرے وجود سے جدا نہیں ہو رہا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ وہ اذیت سے رونے لگا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص توبہ استغفار کر رہا تھا۔ غلام رسول خود بھی حیرت و غم میں مبتلا اپنے بچے کی لاش کو دیکھ رہا تھا، جو ریاست کے لیے بدترین سزا بن چکی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے بڑی کوشش کی کہ مختار کے ننھے وجود کی گرفت سے ریاست کو چھڑوا سکے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ یہ انتہائی عبرتناک منظر تھا جس نے ہر دیکھنے والی آنکھ کو دم بخود کر ڈالا تھا۔ پولیس اہلکار بڑی مشکل سے ریاست اور مختار کے مردہ وجود کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے گئے۔ غلام رسول نے روتے ہوئے ریاست سے پوچھا، تم نے میرے لخت جگر کو کیوں مارا؟ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ریاست بڑی مشکل سے بولا، آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک عورت نے مجھ سے عمل کروایا تھا۔ وہ سفلی عمل اس نے اپنے کسی دشمن کے کمسن بچے کو مروانے کے لیے کروایا تھا، مگر میری بدقسمتی کہ عمل میں ذرا سی کوتاہی سے وہ عمل الٹا ہو گیا اور میرا اکلوتا بیٹا ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو کر مر گیا۔ مگر میں نے یہی مشہور کر دیا
کہ میرا بیٹا معمولی بخار کے بگڑ جانے کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ میری بیوی رات دن بیٹے کی جدائی میں تڑپتی رہتی۔ آخر اس صدمے نے میری بیوی کی جان بھی لے لی۔ تب میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ مجھے جلن ہوتی تھی جب میں دوسرے لوگوں کے بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتا، اس لیے میں نے اپنے انتقام کا نشانہ چھوٹے بچوں کو بنانا شروع کر دیا۔ قصبے کے جس گھر میں معصوم بچے ہوتے، ان میں سے کسی ایک کو اپنے خطرناک عمل کے ذریعے نشانہ بنانے لگا۔ صرف غلام رسول کا گھر ایسا تھا جہاں ایک معصوم بچہ زندہ سلامت تھا اور میرے انتقام کی آگ سے محفوظ تھا، کیونکہ غلام رسول شہر میں رہنے والے عامل سے نورانی علم کا تعویذ لائے تھے، اور وہ تعویذ تم نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اس تعویذ کے سامنے میرا سفلی علم بیکار ہو جاتا تھا۔ جب میں کچھ نہ کر سکا تو میں تمہارے بیٹے مختار کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے آیا۔ پھر میں نے اسے بے ہوش کر دیا۔ سوچا تھا کہ اسے قتل کر کے اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دوں گا، مگر مختار کو چھری سے ذبح کرنے کے بعد میں جیسے ہی اسے اٹھانے کے لیے جھکا، اس کا مردہ وجود مجھ سے چمٹ گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسے خود سے الگ کر سکوں، مگر یہ مجھے جانے ہی نہیں دیتا۔ خدا کے لیے اسے مجھ سے الگ کر دو، ورنہ میں اس کے منو وزنی وجود کے بوجھ سے مر جاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑانے لگا۔ قصبے کا ہر شخص ریاست کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مہذب چہرے میں کتنا مکرو چہرہ چھپا تھا۔ وہ کتنے معصوم بچوں کا قاتل تھا، مگر قدرت سے اسے جو سزا ملنی تھی وہ بہت بڑی اور اذیت ناک اور بھیانک تھی۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ ریاست کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، مگر کچھ باشعور لوگوں نے مشورہ کیا کہ شہر سے اسی عامل کو بلایا جائے جس نے مختار کے لیے تعویذ دیا تھا۔ ریاست کو جو قدرت کی طرف سے سزا ملی تھی، اس کے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے تھے۔ ریاست اذیت اور شرمندگی سے مرا جا رہا تھا۔ وہ خدا سے اپنی موت کی دعا کر رہا تھا۔ کبھی کبھی گناہ گاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جس وقت تک شہر والا عامل قصبے میں پہنچا، ریاست کا وجود زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ شہر سے آئے ہوئے عامل نے ریاست کا حال دیکھتے ہی کہا، یہ بچہ یوں کبھی بھی اس شخص کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اس بچے کی ماں خود اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے مردہ وجود کو اس بدبخت سے جدا کرے۔ بڑی کوشش کے بعد غلام رسول کی بیوی رشیدہ کو وہاں لایا گیا۔ رشیدہ کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے سہارا دے کر وہاں لے کر آئے، تاہم اپنے لخت جگر کے مردہ وجود کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے نرمی سے اپنے لخت جگر کے بے جان وجود کو ریاست کے مردہ وجود سے جدا کیا اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس حیرت ناک واقعے نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔